ایلی کوہن نے آذربائیجان کے اپنے ایک سرکاری دورے کے دوران اسرائیل کے آرمی ریڈیو کو بتایا ہے کہ ان کا یہ سعودی عرب کا دورہ زیر غور ہے، لیکن ابھی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کم از کم ایک اور عرب ملک معاہدہ ابراہیم میں شامل ہو جائے گا، تاہم انہوں نے اس عرب ملک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ دیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی ثالثی میں سن 2020 میں اسرائیل نے سعودی عرب کے پڑوسی ممالک متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ابراہیمی معاہدے کے نام سے معروف اس معاہدے میں بعد میں مراکش بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کی اپنی خواہش کو بھی پیچھے چھپا دیا تھا۔ اسرائیلی اعلی حکام بارہا اس بات پر زور دے رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا قیام حتمی کامیابی ہوگی اور خطے میں قیام امن کے لیے یہ ایک پیش رفت بہت اہم ثابت ہوگی۔ سعودی عرب تاہم اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا رہا کہ ایک آزادی فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کے قیام کا معاہدہ ممکن نہیں۔ قبل ازیں پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا عرب اسرائیل تنازع کے خاتمے کی جانب ایک اور اہم قدم ہوگا۔ انہوں نے بڑی جست سے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کئی طریقوں سے عرب اسرائیل تنازع کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، میرے خیال میں اس معاہدے کا تعلق یمن میں درینہ تنازع کو کم کرنے یا ختم کرنے کی خواہش سے ہے، اور سعودی عرب اس کی قیادت کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں کہ ان کے مخالف کون ہیں اور مشرق وسطی میں ان کے دوست کون ہیں۔